بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل، میری اس استدعا کے ساتھ کہ اگر آپ کو ہماری معروضات پسند ہیں تو برائے کرم اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے نہ صرف یہ کہ خود ہمارے اس فیس بک اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بلکہ کم از کم اپنے 5 سے 10 دوستوں کو اس جانب ضرور راغب اور مائل کیجئے، کیونکہ فائر وال کی شدت جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ ہماری ریچ کو بہت کم کر دیا گیا ہے اور بہت سارے ویورز ہمیں یہ شکایت کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ہمیں آپ کی ویڈیوز تلاش کرنے میں پھر انہیں چلانے میں بہت دقت ہوتی ہے، مشکل پیش آتی ہے۔ تو اس کا ہمارے پاس صرف یہ ایک ہی حل ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیوز کو شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے کمنٹ کریں، صدقے دل کے ساتھ کریں، جو آپ محسوس کرتے ہیں ضرور ہم تک پہنچائیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ ناظرین، بات شروع کرتے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں خان صاحب کو اب جلد از جلد سزا دلوانے کی جو حکومتی خواہش ہے وہ بہت حد تک ننگی بلکہ بالکل بے شرمی کی حد تک برہنہ ہو چکی ہے، اور اس خواہش کے سامنے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وقتی طور پہ ایک باندھ دیا ہے۔ نیب ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ کی کارروائی کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور جسٹس بابر ستار صاحب نے کیس کی سماعت کی۔ خان صاحب کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر صاحب، جن کی میں بہت زیادہ عزت کرتا ہوں اور ان کی پروفیشنلزم کا میں بہت زیادہ قائل ہوں، انہوں نے ایک بار پھر آج بڑے ہی پروفیشنل انداز میں دلائل دیے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ٹرائل کورٹ نے خان صاحب کی نیب ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ کا ریکارڈ طلب کرنے کی درخواست مسترد کرنے کی جو حیران کن وجہ لکھی ہے کہ نیب کا تفتیشی افسر نیب بورڈ میٹنگ ریکارڈ کا آتھر یا کسٹوڈین نہیں ہے، اس لیے اسے ریکارڈ پیش کرنے کا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے عدالت کو بتایا کہ ٹرائل کورٹ جلد از جلد فیصلہ دینے کے لیے انتہائی بے چین دکھائی دے رہی، چھوٹی چھوٹی تاریخیں دی جا رہی ہیں، حالانکہ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کیس میں نیب ریفرنسز پر فیصلے دینے سے روک رکھا ہے۔ اب پتہ نہیں اتنی جلدی کس بات کی ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ ملک ریاض نے القادر ٹرسٹ جو ہے زمین تحفے میں دی تھی، جس پر گل حسن اورنگزیب صاحب نے پوچھا کہ یہ یونیورسٹی ہے کہاں، تو سلمان صفدر صاحب نے بتایا کہ یونیورسٹی JLM کے قریب ہے اور فنکشنل ہے۔ اس پر گل حسن اورنگزیب صاحب نے بہت حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا واقعی یہ یونیورسٹی فنکشنل ہے؟ خان صاحب کے وکیل نے انہیں بتایا کہ جی بالکل یہ فنکشنل ہے، پوری طرح فنکشنل ہے، اور وہاں پہ طالب علم باقاعدہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد عدالت کے سوال اور خان صاحب کے وکیل کے جواب نے کیس کا سارا ماحول ہی بدل کے رکھ دیا، کیونکہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اچانک سوال داغ دیا کہ کیا NCA کی طرف سے رقم براہ راست پاکستان بھیجی گئی تھی؟ عدالت کی اس ہاف والی پر خان صاحب کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے آگے نکل کے ایسا چھکا مارا کہ اسٹیڈیم سے باہر گیند گئی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، NCA نے وہ رقم ڈی فریز کر دی تھی اور ملک ریاض اور ان کی فیملی کو دی تھی، پھر انہوں نے خود وہ رقم سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں بھیجی ہے۔ اس جواب نے نیب کے سارے کیس کی جیسے پنکچر کر دیتے ہیں نا اس طرح جان نکال دی، جس کے بعد جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار نے احتساب عدالت کو بدھ تک عمران اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ سنانے سے روک دیا ہے، اور عدالت نے نیب سے جواب بھی طلب کر لیا، اور اگر عدالت نے نیب ریکارڈ کیس کا حصہ بنانے کی درخواست منظور کر لی تو پھر نیب کا پورا کیس ہی ہوا میں اڑ جائے گا، اور احتساب عدالت میں پھر ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی، اور اس سے کم از کم خان صاحب کو فوری سزا سنانے کی جو حکومتی کوششیں ہیں ان کو بہت زبردست دھچکا لگے گا۔ آڈیو لیکس میں بھی سپریم کورٹ نے آج حکومت کو ایک بڑا ریلیف دے دیا ہے، جس سے
رول آف لا سے تھوڑی بہت بھی محبت کرنے والے جو لوگ ہیں، جو انسانی حقوق ہیں ان کا احترام کرنے والے لوگ ہیں، ان کی میرا خیال ہے ان کو دھچکا لگا ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے، کیونکہ سپریم کورٹ نے حکومت کو اجازت دے دی ہے کہ وہ جس کی چاہے جتنی چاہے جاسوسی کرے، جس کے چاہے فون ٹیپ کرے۔ سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ جو جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان پر مشتمل تھا، ان دونوں نے بابر ستار صاحب کے 25 مئی اور 29 جون والے دونوں فیصلوں کو معطل کر دیا۔ اور یہ دونوں یاد رکھیں وہی معزز جج صاحبان ہیں جنہوں نے مخصوص نشستوں والے کیس میں اختلافی نوٹ لکھا تھا، جس میں الیکشن کمیشن کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ عدالت کا غیر آئینی حکم کو ماننے سے انکار کر دیں۔ آج انہوں نے ایک اور شورائے آفاق فیصلہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہائی کورٹ تو آڈیو لیکس کیس سننے کی مجاز ہی نہیں تھی۔ عدالت نے کہا کہ ہائی کورٹ نے درخواست گزار بشرا بی بی اور نجم ثاقب کو طلب کیا اور ان کے بیان ریکارڈ کیے، کیا ان کے موبائل فون تفتیش کی خاطر لیے گئے تھے؟ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خود ہی اپنی آڈیو لیک کر دی ہو۔ تو آج کے فیصلے میں تو عدالت نے کشتوں کے پشتے لگا دیے ہیں، اور عدالت میں حالت یہ تھی کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے آج باقاعدہ عدالت کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، کرتے رہے، اور وہ یہاں تک کہتے رہے کہ یہ بات بھی فیصلے میں لکھی جائے۔ اور جب عدالت نے فیصلہ لکھوا لیا تو اچانک ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو کچھ یاد آیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور ایجنسیوں کو فون سرویلنس کرنے کی بھی اجازت دی جائے۔ تو جسٹس بابر ستار کے فیصلے کی وجہ سے کیونکہ دہشت گردوں کی سرویلنس جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی، جس پر معزز جج صاحبان نے فیصلے لکھوانے کے بعد اس میں مزید ترمیم کی اور یہ بھی لکھا کہ حکومت اور ایجنسیوں کو اب اجازت ہے کہ وہ جس کے فون کی مرضی چاہے سرویلنس کریں۔ اور یہ فیصلہ ملک میں انسانی حقوق کی محافظ سب سے بڑی عدالت کے 2 معزز جج صاحبان کی طرف سے آیا ہے۔ اس پر میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میری تو اللہ سے سر اتنی دعا ہے کہ اے قادر و عادل رب کریم ہمارے حال پہ رحم فرما۔ کہتے ہیں کہ کسی کا برا وقت چل رہا ہو تو اس کے اچھے کام میں بھی 100 عیب نکل آتے ہیں۔ یہی حال جو ہے ان دونوں نون لیگ کا ہے، جو زوال کی شاہراہ پر اتنی تیزی سے گامزن ہے کہ اس کے راستے میں کوئی سپیڈ بریکر نہیں ہے، کیونکہ نیچے کے راستے پہ سپیڈ بریکر کام نہیں آتا، جب ڈھلان ہو تو ڈھلان میں سپیڈ بریکر نہیں ہوا کرتے، تو وہ اتنی تیزی سے نیچے آ رہی ہے کہ اسے روکنے کی ہر کوشش جو ہے وہ ناکام ثابت ہو رہی ہے۔ گزشتہ دنوں پارٹی صدر میاں نواز شریف صاحب نے اپنی غیر مقبول جماعت کی ذاق بہتر کرنے کے لیے پنجاب اور اسلام آباد کے شہریوں کو یہ نوید سنائی کہ جناب انہیں اگست اور ستمبر کے 2 مہینے کے بجلی کے بلوں میں 14 روپے فی یونٹ ریلیف ملے گا۔ ٹھیک ہے، اس اعلان پر اتنا خوفناک رد عمل سامنے آیا کہ نواز شریف ہی نہیں بلکہ پوری نون لیگ کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ نون لیگ کی طرف سے یونٹ میں کمی کے اعلان کے باوجود ایک تو کئی ٹیکنیکل مسائل درپیش ہیں، اور دوسرا یہ قومی یکجہتی کے حوالے سے ایک بڑا مسئلہ بن کے سامنے آ گیا ہے۔ اب باقی صوبے بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 14 روپے فی یونٹ کمی کا اطلاق جو ہے وہ 200 سے زیادہ اور 500 سے کم یونٹوں پہ ہوگا، یعنی عجیب و غریب ہی شرط عائد کی گئی ہے، یعنی 200 سے کم یونٹ استعمال کرنے والا اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا اور 500 سے زیادہ بھی نہیں۔ اب اگر وہ 14 روپے فی یونٹ کمی کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اس کو جو یونٹ استعمال کرنے پڑیں گے وہ 200 سے زائد یونٹ استعمال کرے اور 500 سے کم کرے۔ اس طرح وہ 200 یونٹ والی سلیب سے نکل جائے گا، جسے خصوصی طور پہ پروٹیکشن دی گئی ہے۔ اس سلیب میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلسل 6 ماہ تک 200 سے کم یونٹ استعمال کیے جائے۔ 1 ماہ بھی 200 سے زائد یونٹ استعمال کرنے پر اسپیشل پروٹیکشن نہیں ملتی، گویا 2 ماہ کی سہولت لینے کے لیے 200 یونٹ والے صارفین ایک بڑے خسارے میں رہیں گے۔ کیا ویسے گیم کھیل لی ہے، کیا خوبصورت
کھیل کھیلا ہے نون لیگ نے. دوسری طرف اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ تاجروں نے صرف 2 ماہ کے لیے بلوں میں اس جو لالی پاپ کمی ہے اسے مسترد کر دیا, اور تاجروں کی تنظیم نے 28 اگست کو شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کر دیا. اور تاجروں کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا سیدھا بھائی جی مطالبہ ہے کہ حکومت IPPS سے معاہدوں پر نظر ثانی کرے, اور اس کی بجائے پنجاب حکومت نے ترقیاتی بجٹ سے 45 ارب روپے نکال کر انہیں IPPs کو پیشگی دینے کا پروگرام بنا لیا. اس طرح صارفین کو بلوں میں عارضی ریلیف کے نام پہ اصل میں انہی IPPs کا پیٹ بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسری طرف یہ عارضی ریلیف قومی یکجہتی کے لیے بڑا مسئلہ بن کے سامنے آیا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ پنجاب میں صرف 2 ماہ کے لیے اس عنایت نے چھوٹے صوبوں میں بہرحال احساس محرومی اور بڑھا دیا ہے. سندھ حکومت نے وفاق سے مطالبہ کر دیا ہے کہ سندھ کے صارفین کو بھی بجلی بلوں میں ریلیف دیا جائے. ANP کے احمد ولی نے KP میں صارفین کو ریلیف نہ دینے پہ اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان کر دیا ہے. اور چھوٹے صوبوں کی جانب سے یہ اعتراض بھی سامنے آیا ہے کہ وفاق پنجاب کو NFC ایوارڈ کے مطابق رقم تو بر وقت جاری نہیں کر رہا, جبکہ دیگر صوبوں کے فنڈز کو مختلف ہیلے بہانوں سے لٹکایا جا رہا ہے, کیونکہ وفاق کی نون لیگی حکومت کا سارا فوکس صرف پنجاب میں اپنا ووٹ بینک بچانے پہ ہے. اور پنجاب میں صارفین کو بھی ریلیف ملا نہیں ہے, مگر اس سے پہلے ہی اخبارات اور میڈیا کو اربوں روپے کے اشتہارات جاری کر دیے گئے. اور بجلی بلوں میں ریلیف کی ان خبروں کے ساتھ ایک اور خبر بھی سن لیں کہ نیپرا نے حکومت کو اگست میں بجلی بلوں میں اضافے کی تجویز دے دی ہے. واہ جی واہ, کیا کام ہو رہا ہے, کیا کارروائیاں ہو رہی ہیں. مطلب نیپرا کی تجویز کے مطابق بجلی صارفین پر اگست کے مہینے میں 47 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا. یعنی پنجاب حکومت 2 ماہ کے لیے بجلی بلوں پر 45 ارب روپے کا ریلیف دے گی, جبکہ نیپرا نے صرف اگست کے مہینے کے لیے صارفین پر 47 ارب روپے کا بوجھ ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے. اسے کہتے ہیں کہ نون لیگیوں کا ہر قدم گیلی زمین پہ پڑ رہا ہے, اور پرابلم ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی. اصل بات یہی ہے, آپ ان کے لیڈران جتنے بھی ہیں سوشل میڈیا پہ ہیں, ٹویٹر پہ ہیں, وہ TV ٹاک شوز میں آ رہے ہیں, ان کی بات کا کوئی سر پیر ہی نہیں بن رہا. ان کا بس چلے تو وہ ٹی وی پہ جو 30 منٹ 40 منٹ کا پروگرام ہوتا ہے وہ 30-40 سیکنڈ میں ختم کر کے دوڑ لگا دے مائک اتار کے. کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. وہی جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا نا کہ جب آپ کا عمل نہیں ہوتا, ایکٹ نہیں ہوتا تو بیان نہیں ہوتا, بیان نہیں ہوتا تو بیانیہ نہیں ہوتا. تو بیانیہ نہیں ہے ان لوگوں کے پاس, یہی ان کو مصیبت پڑی. ابھی عطا تارڑ صاحب کو کیسے وہ گلفشانیاں کر رہے تھے, کہاں سے کوڑیاں ڈھونڈ کے لا رہے تھے یہاں سے اور کہیں کا روڑا کے. مطلب باقاعدہ رحم آ رہا تھا مجھے عطا تارڑ صاحب پہ کہ وہ جنرل فیض کی گرفتاری کو کس بھونڈے انداز میں ابھی مطلب پری میچورلی, ابھی کوئی بات بھی نہیں ہے, وہ خان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے تھے. مطلب کوئی سر پیر نہیں ہے. اور پھر سوشل میڈیا پہ یار لوگ ان کے درگت بنا رہے تھے, جو عملی طور پہ فطری طور پہ بننی بھی چاہیے. مطلب آپ کچھ تو سوچیں کہ آپ کیا رہے ہیں, آپ کوئی تیاری کر کے آ جائیں. کوئی اگر جھوٹ بھی بولنا ہے تو جھوٹ کی کوئی تیاری کر لیں تارڑ صاحب. مطلب آپ خاموش رہیں تو سب سے اچھا ہے. یقین کریں, آپ اگر خاموش رہیں تو آپ کی خاموشی آپ کے بولنے سے زیادہ بہتر ہے. آپ کا حال اس بیوی جیسا ہے جو سیڑھیوں سے گرتی ہے, اس کا اوپر والا ہونٹ پھٹ جاتا ہے تو شوہر اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہے. تو ڈاکٹر کہتا ہے یہ 3000 روپے لگیں گے, اس کا ہونٹ سینا پڑے گا آپ کی بیوی کا. تو شوہر کہتا ہے دونوں سی دو, 6000 روپے لے لو, چپ کرا دے تو کنوں کسی طرح. تو آپ تارڑ صاحب خدا کے لیے آپ تھوڑی سی تیاری کر. اچھا, آپ کے ایک اور صاحب خواجہ آصف صاحب, میں حیران ہوں کہ وہ کس تمطراق کے ساتھ ایک جس لیڈر کے کسی ایکٹ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. آپ نواز شریف صاحب کو ایک لمحے کے لیے ان کے کسی ایکٹ کو, کسی بیان کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے, جو بیچارے کونے خدروں میں چھپتے پھر رہے ہیں, کسی سے ملتے بھی ہیں تو چھپ کے ملتے ہیں. عجیب ان کا حال ہے. آپ ان کی خوبیاں بطور قائد گنوا رہے ہیں, ذرا بھی آپ کو شرمندگی نہیں ہو رہی.
باقاعدہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قائد کی خصوصیات یہ ہونی چاہیے جو میاں صاحب میں ہیں، اور کیا کیا آپ خوبیاں گنوا رہے ہیں کہ جی ہمارے قائد کی طرح قائد کو دلیر ہونا چاہیے. نواز شریف صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ دلیر ہونا چاہیے، تجربہ کار ہونا چاہیے. سب سے بڑی بات ہے آپ کہہ رہے ہیں سچا ہونا چاہیے. یعنی خوبیاں ڈھونڈنے کے لیے خوبیاں گنوا دی ہیں، اور بندہ دیکھیں آپ کون سا ماڈل کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. وہ آپ نے سنا نا کہ کسی گاؤں کا مولوی جو ہے وہ جنت کی بات کر رہا ہوتا ہے تو حوروں کا بیان دے رہا ہوتا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ حوریں ایسی خوبصورت ہوں گی، ایسی دل ربا ہوں گی، ایسی دلکش ہوں گی کہ آپ کو کیا بتاؤں، ایسے کیا بتاؤں، بس آپ سمجھ لیں مجید مستری کی بیوی، کوئی بات نہیں آتی تو مجید مستری کی بیوی پر. تو بھائی جان آپ نے اگر قائد کی خوبیاں بیان کرنی ہیں تو پھر قائد ہی بدل لو، پھر قائد ہی کو اچھا بنا لیں. اگر آپ کو قائد کی اتنی خوبیاں آپ جو گنوا رہے تھے، خدا کا نام لیں، تھوڑے سے تو سنجیدگی کے ساتھ بات کیا کریں خواجہ صاحب. مذاق نہ اپنا بنوائیں، نہ اپنی گفتگو کا بنوائیں، نہ اپنی پارٹی کا بنوائیں. اور جہاں تک آپ نے دوسرا، میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، آپ نے قائد کی خصوصیات میں سچ لکھا ہے کہ لیڈر کو سچا ہونا چاہیے. واقعی آپ کا لیڈر بہت سچا ہے، بہت سچا ہے. وہ جو پورا خاندان باری باری کہتا تھا کہ لندن کے فلیٹس ہمارے نہیں ہیں، لندن کے فلیٹس ہمارے نہیں ہیں، وہ تو جناب لندن میں کیا، میری تو پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے. بچے بچے کو یہ جملے یاد ہو گئے، حسن نواز، حسین نواز، مریم نواز، نواز شریف، شہباز شریف، سارے کہتے رہے، باری باری کہتے رہے، بڑے میاں صاحب خود کہتے رہے، بار بار کہتے رہے. میں آپ کو ناظرین ایک بہت دلچسپ بات بتاؤں، پتہ نہیں اس گھر میں کوئی جھوٹ بولنے کا بھوت گھسا ہوا ہے. میں کچھ دن پہلے میں لندن گیا تو میں اسی گھر کے سامنے کھڑا تھا، تو وہاں پہ کوئی مرمت شرمت ہو رہی جو میاں محمد نواز شریف صاحب کا ہے. تو وہاں پہ ایک انگریز کھڑا تھا، پورا انگریز، جس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا، ٹھیکیدار تھا یا پتہ نہیں کیا تھا، اس کو بتایا گیا ہوگا. تو میں نے اس انگریز سے پوچھا جو نواز شریف صاحب کے گھر کے اندر کھڑا ہے، میں نے اس سے پوچھا کام کروا رہا ہے وہاں پہ، میں نے اس سے پوچھا کہ یہ نواز شریف صاحب کا گھر ہے؟ کہتا نہیں. یعنی یہ جھوٹ بولنے کا اثر اس گھر کے اندر انگریزوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. اس انگریز نے مجھے کہا کہ نہیں نواز شریف کا گھر نہیں ہے. میں کہ ڈو یو نو ہو از نواز شریف؟ کہتا نو آئی ڈونٹ نو. یعنی نواز شریف کو پہچاننے سے انکار کر دیا. تو تھوڑا سا خواجہ صاحب آتل ہولا رکھا کرو خدا دا واسطہ جی. اچھا جی، اب کچھ ذکر ہو جائے قیدی نمبر 804 کا. اٹیالہ جیل میں صحافیوں سے پھر گفتگو ہوئی ہے، اور خان صاحب نے کہا ہے کہ فیض حمید کی گرفتاری کا ڈرامہ جو ہے میرا مقدمہ ملٹری کورٹ میں لے جانے کے لیے کیا جا رہا ہے. بالکل دو ٹوک صاف لفظوں میں انہوں نے کہہ دیا. انہوں نے کہا ہے کہ فیض حمید کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا جائے گا. انہیں پتہ ہے کہ میرے خلاف تمام مقدمات کھوکھلے ہیں جو سٹینڈ نہیں کریں گے. یہ سب ملٹری کورٹ کا چکر چل رہا ہے، اور اس گفتگو سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خان صاحب کو اس سازش کا پوری طرح علم ہے، بلکہ نہ صرف علم ہے بلکہ وہ اس کے توڑ کے لیے پوری حکمت عملی بھی بنائے بیٹھے ہیں. یہ ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا توڑ خان صاحب کے پاس اور خان صاحب کے دو وکلاء، سینئر وکلاء، اور 2 یا 3 جو پارٹی کے سینئر لیڈرز ہیں، انہوں نے مل کے اس کا توڑ بھی بنا لیا ہوا ہے. اور یہ کوشش قطعی طور پہ کامیاب نہیں ہو پائے گی. قطعی طور پہ حکومتی ترجمان اور جو سرکاری بھونپو ہیں وہ اپنی باتوں سے خود ہی نہال ہوئے جا رہے ہیں. ایسی دور کی کوڑی لائی جا رہی ہے، ایسے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جنہیں سن کر ان کی ذہنی حالت کے بارے میں شک ہی نہیں، یقین ہونے لگتا ہے کہ ان کی ذہنی حالت جو ہے یہ اچھی نہیں ہے. اور بغض عمران نے ان کی رنگت اڑا کے رکھ دی ہے اور ان کا توازن خراب کر دیا ہے. دوسری طرف خان صاحب جو ہیں وہ جیل کی کال کوٹھڑی میں پوری استقامت کے ساتھ، پورے قد کے ساتھ کھڑے ہیں، اور گہری ریاضت کے بعد وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہوں نے کون سی بات کب کرنی ہے، کون سی چال کب چلنی ہے. انہیں سیاسی حالات کا اس قدر ادراک ہے کہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اپنے کس کھلاڑی کو کس وقت میدان میں اتارنا ہے، ایک انتہائی پروفیشنل فٹ بال کوچ کی طرح، اور کس کو گراؤنڈ سے تھوڑی دیر کے لیے باہر بلا کر
اس کی سانسیں بحال کرنی ہے، اس کو ریسٹ کروانا ہے۔ عمران خان کی یہی استقامت، بہادری اس کے مخالفین کے اعصاب پر سوار ہے۔ وہ خان کو جھکا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اور خان کے لہجے کا جو بانک پن ہے نا، وہ انہیں فریاد کرتا ہوا عمران خان دیکھنے کا جو شوق ہے وہ چین سے نہیں بیٹھنے دے رہا خان کے مخالفین کو۔ اور خان صاحب اپنے مخالفین کی اس حالت کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اسی لیے ہر روز وہ پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آتے ہیں، پہلے سے زیادہ ترادار نظر آتے ہیں۔ ابھی سے صاف دکھائی دینے لگتا ہے دیکھنے والی آنکھ کو کہ فیض حمید والا معاملہ بھی الٹا انہی کے گلے پڑنے والا ہے جو اس کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ بس تھوڑا سا انتظار۔ اور ناظرین، ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات کہ پوری دنیا میں عالمی فرنٹ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ کپتان کے ڈنکے اب بین الاقوامی سطح پہ ایک بار پھر بجنے والے ہیں۔ جس عمران خان کو پاکستان میں جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات بنا کر الیکشن لڑنے سے نااہل کیا گیا ہے، وہی عمران خان جیل میں بیٹھ کے برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑنے جا رہا ہے۔ عمران خان کے ساتھی زلفی بخاری نے خان صاحب کے یونیورسٹی چانسلر کا الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات جمع کروا دیے ہیں، اور زلفی بخاری کا کہنا یہ ہے کہ خان صاحب چانسلر کا الیکشن بھی لڑیں گے اور جیتیں گے بھی، کیونکہ برطانیہ میں کوئی فارم 47 نہیں ہوتا۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں یہ کوئی خبر نہیں ہے، بچہ بچہ جانتا ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا شمار دنیا کے چند قدیم ترین اور قابل فخر تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے، اور اس کی 1200 سالہ تاریخ میں کل 187 چانسلر آئے ہیں۔ موجودہ چانسلر کے استعفے کے بعد اگلے چانسلر کا انتخاب ہونے جا رہا ہے، اور جس میں موجودہ اور سابق طالب علم اور سٹاف ووٹ ڈالیں گے، اور ان کی تعداد جو ہے غالباً 2.5 لاکھ کے لگ بھگ بنتی ہے۔ خان صاحب بھی آکسفورڈ سے فارغ التحصیل ہیں، اس لیے وہ بھی چانسلر کے انتخاب میں حصہ لینے کے اہل ہیں اور حصہ لینے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل 2 برطانوی وزراء اعظم ٹریسا مے اور بورس جانسن چانسلر کے انہی الیکشن میں حصہ لینے کا عندیہ دے چکے ہیں۔ اب لڑتے ہیں یا نہیں لڑتے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ تازہ ترین اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جرمنی کی سابق چانسلر جو ہے اینگلا مرکل، وہ بھی چانسلر کا الیکشن لڑیں گی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آکسفورڈ، سب جانتے ہیں کیونکہ آکسفورڈ جیسے تعلیمی ادارے کا چانسلر بننا اپنے ملک کا وزیر اعظم یا چانسلر بننے سے زیادہ قابل فخر ہے، اور جو انہیں اپنے عوام کی نظر میں زیادہ قابل احترام بنا دے گا۔ عمران خان اس وقت اس سے قبل 2005 سے 2014 تک غالباً بریڈفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بھی رہ چکے ہیں۔ اور ناظرین، خان صاحب کے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بننے کے، الیکشن لڑ کر جیتنے کے امکانات انتہائی روشن ہیں۔ اگر وہ چانسلر بن گئے تو سوچیں کہ منظرنامہ ہوگا کیا۔ دنیا کی سب سے قابل فخر یونیورسٹی کے چانسلر کو حکومت پاکستان دہشت گرد قرار دلوا کر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہوگی، اور انسانی تاریخ کی سب سے بہترین یونیورسٹی کا چانسلر اڈیالہ جیل کی کال کوٹھڑی میں پڑا مزاحمت کا استعارہ بنا ہوگا۔ ذرا اس مقابلے کا تصور تو کریں کہ ایک طرف پاکستان کے نیم خواندہ تقریباً جاہل حکمران جو کسی بھی صلاحیت سے آ رہی ہیں، اور جن کے بارے میں آپ نے وہ ویڈیو فلم بھی دیکھ لی ہے جہاں پہ یادگاری کتاب پر 2 لفظ نہیں لکھے جا رہے ان لوگوں سے، تو دوسری طرف خان جو ہے وہ چانسلر بن کے جب سامنے آئے گا، دنیا کے سب سے پریسٹیجیس اور ادارے کا وہ جب سربراہ بنے گا، تو پھر کیا حالات ہوں گے۔ اس وقت ناظرین، آپ کو علم میں ہونا چاہیے کہ دنیا کی جو 50% ایلیٹ کلاس کسی نہ کسی حوالے سے جو ہے وہ اس ادارے سے منسلک رہی ہے۔ یہ لوگ IMF میں بیٹھے ہیں، اقوام متحدہ میں بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستانی حکومت جو ہے وہ اس وقت ملک کے نوجوانوں کو ہی سوشل میڈیا
سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے پاکستانی نوجوانوں کو، تو جس کے لیے کبھی یہ FIA گھروں پہ ریڈ کر رہی ہے اور اس سے بھی کام نہیں چلا تو اب فائر وال لگا کے ملکی معیشت کا بھٹا بٹھا دیا گیا ہے۔ تو جب دنیا کے کلیدی عہدوں پر بیٹھے لوگوں نے ہماری حکومت سے اپنے چانسلر کی گرفتاری کے حوالے سے سوالات اٹھانے شروع کر دیے تو ہمارے جو خواہشات کے اسیر حکمران ہیں ان کو پھر منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اچھا ناظرین، یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ خان صاحب جیتیں گے کیسے؟ خان صاحب اس لیے جیتیں گے کہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے جو یہ لاکھوں ووٹرز ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ان کو کنونس کرنے کے لیے کسی دوسرے امیدوار کے پاس لوگ نہیں ہیں، افرادی قوت نہیں ہے، جبکہ عمران خان کے حامی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ وہ ان کے گھروں کو نوک کر کے جا کے ان ووٹرز کو کنونس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں، دلائل رکھتے ہیں، اور کوئی جو امیدوار ہوگا چانسلرشپ کا وہ ایسی ورک فورس، ایسے سپورٹرز ہوں گے ان سے محروم ہوگا۔ وہ صرف یہ جو نعمت یا دولت ہے یہ صرف عمران خان کے پاس ہوگی۔ اور دوسری میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ برطانیہ میں خان صاحب کی جو اہلیہ، سابق اہلیہ ہے جمائمہ، وہ اس کے لیے بہت کیمپین کر رہی ہیں۔ خان صاحب کے بیٹے اس میں پوری طرح سرگرم ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اگر اگلے 1-2 دن میں واضح ہو جائے گا کہ خان صاحب نے پوری سنجیدگی دکھائی تو خان صاحب کو چانسلر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور اگر ایک بار خان صاحب چانسلر بن گئے تو پھر پوری دنیا میں وہ شور اٹھے گا کہ صرف خان کی رہائشی والا معاملہ نہیں ہوگا، پھر اس ملک کا نظام بھی بدلنا پڑے گا۔ آپ میری یہ بات نوٹ فرما لیں، صرف ایک خان صاحب کے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بننے سے ٹیبل ٹرن ہو جائے گا۔ جو اس وقت پوری دنیا میں ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے، لیکن یہ چانسلرشپ کا جو الیکشن ہے یہ کھیل کو تبدیل کر کے رکھ دے گا، یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی 2 اشعار کی شکل میں آج کی آخری بات: ماضی کو برا کہتے ہیں ہم لوگ عجب ہے، ماضی کو برا کہتے ہیں ہم لوگ عجب ہے، ماضی میں حالات کہاں تھے کہ جو اب ہیں، ماضی میں حالات کہاں تھے کہ جو اب ہیں، ہم نوح نہیں جو ہمیں کشتی میں بٹھا لیں، ہم نوح نہیں جو ہمیں کشتی میں بٹھا لیں، ورنہ کسی طوفان کے آثار تو سب ہیں، کیا کہنے، ورنہ کسی طوفان کے آثار تو سب ہیں، کیا بھر گئے وہ زخم ہزیمت جو لگے تھے، کیا بھر گئے وہ زخم ہزیمت جو لگے تھے، ہنسنے کے جواز اب کے بہت غور طلب ہیں، ہنسنے کے جواز اب کے بہت غور طلب ہے۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔